کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، آپ نے سن رکھا ہوگا، یا ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب عمران خان صاحب مذاکرات چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے انکار آ رہا ہے سیدھا سیدھا کہ جناب آپ نے جو کرنے جا کر لیں، ہم نے 9 مئی کا حساب لے لینا ہے۔ یہ فوج کا برملا اظہار بھی ہے، اعلان بھی ہے، اور آگے چل کر بھی کرے گی فوج کہ جی آرمی چیف نے مجھے رکا بھیجا تھا، ریکویسٹ بھیجی تھی کہ جی جلسہ نہ کریں، 8 ستمبر کو کریں۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ لیا تھا عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے اور آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے۔ فیض حمید کو رگڑا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کو اور عمران خان کے ساتھیوں کو رگڑا لگے گا۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ بگلے کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، دلچسپ کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز بھی۔ تحریک انصاف کو مذاکرات سے انکار ہو گیا ایک طرف، اور دوسری طرف عمران خان صاحب تیزی سے فوجی تحویل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑے پلیٹ فارم پر فیصلہ ہو گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی فوجی تحویل کا، اور ایک پلیٹ فارم کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اگر وہاں سے عمران خان کے فوجی تحویل میں دیے جانے کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر معاملہ صرف عمران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دیے جانے کا نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس سے آگے بات چلی جائے گی، اور سمجھایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح کے الزامات عمران خان اور جنرل فیض حمید پر لگے ہیں، اور جو نیا یا ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے جو کہا گیا کہ ملک کے اندر انتشار اور لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسانے کی کوشش کی گئی، اور پھر جو اندر خاتے الزام لگایا گیا ہے، جو پریس کانفرنسز میں جس کا اظہار کیا گیا کہ آرمی چیف کے خلاف فوج کے اندر بغاوت کی سازش تھی 9 مئی، اور پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی جو ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور ایک سیاسی جو ناپاک سیاسی عزائم رکھنے والے گروہ کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور فیض حمید کا ٹرائل ہوگا اگر ملٹری کورٹ میں، تو پھر یا کورٹ مارشل ہوگا عمران خان صاحب کا بھی، تو سزا سخت سے سخت ہو سکتی ہے، اور وہ سزائے موت تک معاملات جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایک فورم جس کا انتظار ہے، آج اس فورم پر بھی ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن پہلے جو انکار ہوا ہے تحریک انصاف کو مذاکرات سے۔ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، آپ نے سن رکھا ہوگا، یا ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ کبھی عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے سیاسی قوتیں مشتاق ہوتی تھیں، بار بار اپیلیں کرتی تھیں، گفتگو کرو، ٹیبل پر بیٹھو، لیکن عمران خان صاحب انکار کرتے تھے۔ اب عمران خان صاحب مذاکرات چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے انکار آ رہا ہے۔ کل پورا دن تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد پورا دن میڈیا پر یہ خبریں چلتی رہی کہ جی حکومت سے پی ٹی آئی کا رابطہ ہو گیا، حکومت نے بھی مذاکرات پر آمادگی کر لی، اسپیکر قومی اسمبلی سے اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ نے ملاقاتیں کی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ملاقاتوں میں مذاکرات کے لیے معاملات آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اصولی طور پر اگر میری آپ بات سننا چاہیں، میری رائے اگر آپ سننا چاہیں، تو مذاکرات کے لیے اگر تحریک انصاف بیٹھ رہی ہے تو حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ تحریک انصاف غیر مشروط مذاکرات پر آمادگی کا اعلان کر چکی ہے، تو حکومت کو مذاکرات کی طرف آگے جانا چاہیے، لیکن ایک ایک چیز سامنے لا کر کہ جناب یہ چیزوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 9 مئی پر مذاکرات نہیں ہوں گے، 26 نومبر پر مذاکرات نہیں ہوں گے، ہاں آئینی اصلاحات پر مذاکرات کرنے آئیں کرتے ہیں، الیکشن اصلاحات پر مذاکرات کرنے آئیں کرتے ہیں، ملک میں گڈ گورننس کے لیے مذاکرات کرنے آئیں کرتے ہیں، عدالتی اصلاحات مزید درکار ہیں آئیں کرتے ہیں، کسی ایک اسپیسیفک کسی ایک ایجنڈے پر نہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے۔ ہاں پی ٹی آئی کو اگر پی ٹی آئی مجموعی طور پر اس پورے سسٹم کا حصہ بن کے میز پر بیٹھتی ہے تو اس کا پی ٹی آئی کو اس کو فائدہ ہوگا اور لا محالہ ریلیف ملے گا، لیکن آغاز ہی اگر ریلیف سے ہو تو پھر ظاہر ہے اس پر کوئی مذاکرات نہ کرے گا، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو اس معاملے پر مذاکرات نہیں کرنے دے گی، یا یہ سیدھا سیدھا کہ جناب آپ نے جو کرنے جا کر لیں، ہم نے 9 مئی کا حساب لے لینا ہے۔ یہ فوج کا برملا اظہار بھی ہے، اعلان بھی ہے، اور آگے چل کر بھی کرے گی فوج۔ تو باتیں جو بتائی گئی کہ جناب مذاکرات کا آغاز ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو بات تو وہیں آ کر نکلی، ایک پہاڑ بنایا گیا جناب، پربت کہا گیا کہ جناب یہ تو مذاکرات جو ہیں وہ کا آغاز ہو گیا، حکومت بھی آمادہ ہو گئی ہے، لیکن بعد میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ٹی وی پر آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ تحریک انصاف کے دوست
ان کی ہمشیرہ جو 3-4 دن پہلے انتقال کر گئی تھی، ان کے تعزیت پر آئے تھے، اور تعزیت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ نہیں مان سکتا اس بات کو۔ سیاسی لوگ جب بیٹھتے ہیں، سیاستدانوں کی شادی غمی سیاست کا حصہ ہوتی ہے۔ مطلب میں کل ایک ویڈیو وائرل تھی، دوبارہ ہو جاتی ہے، اپنا لوگ چھوٹے چھوٹے شارٹس اور ریلز بنا کر چلاتے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شادی جو ککری گراؤنڈ میں جو اپنا عوامی اجتماع ہوا تھا، شادی کا ریسیپشن ہوا تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا تھا اپنی شادی کے لیے، تو اس میں وہ بڑا جلسہ تھا، لوگ ترانے بھی گا رہے تھے، ناچ بھی رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اسی طرح سیاستدانوں کے ہاں شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، وہ سیاسی اجتماعات بن جاتے ہیں۔ تو میل ملاقاتوں میں سیاستدان جب میل ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس میں سیاسی بات ہی ہوتی ہے۔ نوابدار رسول اللہ خان صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، کوئی سیاستدان اگر ملاقات کر کے چلا جاتا تھا، چاہے وہ ARD کے زمانے میں حکومتی کوئی وفد ہو، یا پھر کوئی اپوزیشن کا وفد ہو، یا اپنی اتحاد کا وفد ہو، یا اتحاد سے باہر کی جماعتیں ہوں، جماعت اسلامی وغیرہ MMA کے لوگ آتے تھے، تو ہم سوال کرتے تھے کہ نواب صاحب کیا بات چیت ہوئی، کوئی سیاسی بات چیت ہوئی؟ تو نواب صاحب کہا کرتے تھے کہ سیاستدان موسم پر بات تو نہیں نہ کریں گے، سیاست پر ہی بات کریں گے۔ کوئی وہ ہم اپنا رویت لال کمیٹی تو نہیں ہے کہ ہم چاند کی رویت پر بات کریں گے، ہم سیاست پر ہی بات کریں گے۔ تو عطا تارڑ صاحب کی اپنی ایک جو انہوں نے میسج دیا ہوگا نا، کہ وہ جو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت راضی ہو گئی ہے مذاکرات پر، تو عطا تارڑ صاحب نے اس کو زائل کرنے کے لیے اس تاثر کو یہ کہہ دیا کہ جی مذاکرات پر کوئی بات نہیں ہوئی سوائے تعزیت کے، افسوس کے اظہار کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ بات PTI کو ذرا جھٹکا دینے کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہوگی۔ اسپیکر کو انہوں نے کہا ہوگا PTI اس وقت جو میسج PTI کو، جو ISPR کا جو 2 دن پہلے کا پریس ریلیز ہے، اس سے جو میسج آیا ہے PTI کو بڑا سخت ہے، کانپے ٹانگ رہی، کیا ہوتا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کانپے ٹانگ رہی ہیں، وہی بلاول نے کہا تھا نا جو میم بن گیا، تو کانپے ٹانگ رہی PTI والوں کی کہ اب کیا ہوگا۔ آپشن تحریک انصاف کے پاس ایک ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی تصادم کی سیاست ہے اس سے دوری اختیار کر لیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان سے دوری اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا خاتمہ، ٹکے ٹوکری ہو جانا۔ پھر PTI کے جو لوگ دوری اختیار کریں گے وہ کسی جوگے نہیں رہیں گے، نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ تو ان کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان کی اس سیاست سے ڈسٹنس کریں یا پھر پارٹی بچائیں۔ اب عمران خان صاحب کو اب پتہ چل گیا ہوا ہے، آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پشاور میں تھے، اور انہوں نے گفتگو کی صحافیوں سے، انہوں نے کہا اپنی ضمانت کے معاملے پر گئے ہوئے تھے پشاور کی ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ہم قائدین پر، مجھ سمیت ہم تمام قائدین پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کی، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سمیت ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صرف 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا، 3 مہینے پہلے، یہ جو معاملہ تھا 22 اگست والا، 22 اگست کو جو جلسہ عمران خان نے ملتوی کیا تھا، پتہ نہیں کس کے کہنے پر کیا تھا، اور تاثر یہ دیا کہ یہ آرمی چیف نے مجھے رکا بھیجا تھا، ریکویسٹ بھیجی تھی کہ جی جلسہ نہ کریں، 8 ستمبر کو کریں، اور پھر کہا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور اس میں پھر کہا کہ جی اب میں نے اسٹیبلشمنٹ سمیت سب کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے بند کر دیے، عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سمیت ہم ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اور عمران خان مجھ سمیت سب پر اعتبار کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فیض حمید کے متعلق پریس ریلیز میں 9 مئی کا ذکر، 9 مئی کے ذکر کے ساتھ ساتھ پھر جو اندر سے خبریں آتی ہیں کہ جی یہ تو آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی سازش تھی، اور بار بار کی جاتی رہی۔ میں بار بار یہ آپ کو بات بتاتا رہا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد بھی جب عمران خان سپریم کورٹ کے گڈ ٹو سی یو ہیئرنگ کے بعد رہا ہو کر زمان پارک پہنچے، تو اس کے بعد ملنے والے جو صحافی حضرات تھے ان تک کو کہتے تھے، اپنے پارٹی ورکرز نہیں، پارٹی رہنما نہیں، جو ٹی وی اینکرز تھے، جو ولاگرز تھے، جو یوٹیوبرز تھے، ان سے مل کر عمران خان صاحب ان کو رازداری میں کہتے تھے اپنی طرف سے۔ رازداری عمران خان صاحب رکھ نہیں سکتے چیزوں کی، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے کہ 1-2 ہفتوں میں آرمی چیف کے خلاف اندر سے کو ہو جانا ہے، جنرل عاصم منیر کے خلاف اندر سے کو ہو جانا ہے، یہ عمران خان کہتے تھے۔ تو اب جب ISPR کی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ نہ صرف
ٹاپ سٹی اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے معاملے پر فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے، بلکہ ملک میں انتشار پھیلانا اور ایک سیاسی ٹولے کے ساتھ مل کے تشدد کے لیے لوگوں کو اکسانا، اور پھر جس میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں، ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو کانپے تو ٹانگ نہیں تھی تو ٹانگ رہی ہیں کانپے، عمران خان صاحب کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی۔ تو پھر کہا گیا کہ جی مذاکرات کریں، اور پھر مذاکرات غیر مشروط، پہلے شرائط عائد تھی۔ صدر عارف علوی صاحب، میں صرف آپ کو ڈیولپمنٹس بتا رہا ہوں، کراچی میں تھے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ جنرل فیض حمید پر مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے نہیں لیا تھا۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ نواز شریف کو جلاوطنی سے پاکستان واپس لانا اور ان کے مقدمات ختم کرنے کے لیے نہیں لیا تھا۔ فیض حمید نے حصہ مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے سیاست میں نہیں لیا تھا۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نہیں لیا تھا۔ فیض حمید نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ لیا تھا عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ لیا تھا نواز شریف کو، آصف زرداری کو، مریم نواز کو، فریال تالپور کو اور ان کی پارٹی کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے سیاست میں حصہ لیا تھا۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ لیا تھا عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے اور آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے۔ فیض حمید نے سیاست میں حصہ لیا تھا جناب عارف علوی صاحب، فیض حمید نے سیاست میں حصہ لیا تھا 9 مئی جیسی واردات میں فوج کے اندر سے بغاوت کروانے کی سازش کر کے۔ تو پھر فیض حمید کے اوپر جب سیاست میں حصہ لینے کا آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید اور عمران خان اور تحریک انصاف یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی کٹہرے میں ہوں گے۔ کسی کو کوئی سزا آئے گی، کسی کو کوئی آئے گی، یا برابر سزا آتی ہے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں صرف گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عارف علوی کہہ رہے ہیں خود کہ اچھی بات ہے کہ فیض حمید کو کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا تھا۔ تو فیض حمید میں اس کا سیاست میں حصہ لینا، عمران خان اور فیض حمید جو ہے ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر آپ ایک سکے پر بے شک ایک سائڈ پہ تھوڑا مارے، سکے کے دونوں سائڈیں اڑ جاتی ہیں۔ تو فیض حمید کو رگڑا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عمران خان کو اور عمران خان کے ساتھیوں کو رگڑا لگے گا۔ فیض حمید سے پیچھے جائیں، 2014 جب راحل شریف اور ظہیر الاسلام سیاست میں حصہ لے رہے تھے، دھرنے کروا رہے تھے، پی ٹی وی پر اور پارلیمنٹ پر حملے کروا رہے تھے، تو انہی عارف علوی صاحب کی آڈیو عمران خان صاحب کے ساتھ، بھائی جی وہ لوگ گھس گئے پی ٹی وی میں اور عمران خان نے بڑی بڑی گالیاں دی، مبارکباد دیتے، مبارک ہو وہ لوگ پی ٹی وی میں گھس گئے اور نشریات بند کر دی پی ٹی وی کی۔ تو اس وقت بھی جرنیل پی ٹی آئی کے لیے سیاست میں حصہ لے رہے تھے۔ تو عارف علوی صاحب یہ کہہ کر کے یہ اچھی بات ہے ان کو، تو وہ نہ خود بچ سکتے ہیں نہ عمران خان بچ سکتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ بگلے کی طرح ایک ٹانگ پر کھڑی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرے ہمارے ساتھ۔ اسحاق ڈار صاحب، وزیر اطلاعات کی بات تو اپنی جگہ، اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کے معاملات عدالت میں ریلیف ملنا ہے تو لے لیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں مینڈیٹ کی بات کرنے والے پہلے 2018 کا حساب دیں، ہمارا 2018 کا مینڈیٹ واپس کریں، ہم ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں گے۔ یعنی بات حکومت کی طرف سے آگے نہیں بڑھ رہی، پی ٹی آئی والے ترلے منتیں کر رہے ہیں لیکن حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ جو جرائم ہیں کرمنل مقدمات سے ہٹ کر مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر اگر تمام پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کو اسپیس ملنی چاہیے۔ تحریک انصاف کو اپنے اس ملیٹنٹ ونگ سے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ملیٹنٹ ونگ ہے جو جتھا بندی کر کے آتا ہے، جو کلیکشن کوف لے کر آتا ہے، جو مشین گن لے کر آتا ہے، جو آنسو گیس کے شیل لے کر آتا ہے، جو گلیل لے کر آتا ہے، جو پیٹرول بم بناتا ہے۔ تو ان سے پی ٹی آئی کو ڈسٹنس کرنا ہوگا۔ اور اس کا سرگنا کون ہے؟ عمران خان تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں 14 اور 15 مارچ کو میرے گھر کے اندر سے
पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम चलाए गए थे। सरगना तो इमरान खान साहब हुए, और इमरान खान ने सारा वो जो इन सारे मामलात पर अमल करने के लिए मुराद सईद को रखा हुआ था, आजकल पता नहीं वो किधर है, और फैज़ हमीद तमाम मंसूबों पर अमल कर रहे थे। तो बातें नत्थी हो गई हुई है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि एक फोरम पर तो फैसला हो गया हुआ है। हुकूमत इनकार कर रही है क्योंकि हुकूमत को पता है कि इमरान खान के लिए फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की राय क्या है, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनके आंख के इशारा देखकर समझेगी, और जो आंख का इशारा होगा उस पर अमल करेगी। आंख का इशारा ये है कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, उस पर बात करनी है तो बात मत करें। पीटीआई कोशिशें कर रही है कि इमरान खान के लिए रिलीफ ले। इमरान खान के लिए उधर से फैसला हो चुका हुआ है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह फौज की तहवील में लिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल माइंड मना कर रहे हैं कि नहीं, अगर हम इमरान खान को फौजी तहवील में लेंगे तो उसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। तो बहरहाल वहाँ एक तरह से एक सोच है जो फैसला कुन सोच है कि फैज़ हमीद और इमरान खान ने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत के लिए फ़ौज के अंदर जो है वो तकसीम करने की कोशिश की थी, फ़ौज को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की थी, तो इसलिए जुर्म माफ़ नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा कोर्ट मार्शल ही होना चाहिए। एक सोच है, फैसला कुन सोच। लेकिन अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, आईनी बेंच में है, तो यहाँ से भी फैसला होना बाकी है। आज फिर सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल जो उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की, और समाअत वैसे कल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, और इसमें जो है हुकूमत से सवाल पूछा गया है अदालत की जानिब से कि क्या किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ये मंदोखिल साहब ने पूछा है। और फिर ये भी पूछा गया कि क्या सिविलियन को फेयर ट्रायल मिलेगा, वहाँ पर वकील मिलेंगे वहाँ पर अपना फौजी अदालतों में, तो वहाँ बताया गया कि वकील मिलेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये जो मैं आपको पूरी कार्रवाई पढ़ के सुनाता हूँ, जियो ने जो रिपोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस में इस्तफसार किया है कि आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिसमें वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। एक हिस्से में आर्मी एक्ट की दिफात को कलअदम करार दिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो मुलजमान की मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी के मुतालिक है। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। इस मौके पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस मंदोखिल ने कहा कि एक शख्स आर्मी एक्ट में है और उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, कोई महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत का डिसिप्लिन का इतलाक होगा, कोई शख्स किसी और महकमे में नहीं तो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। कोई शख्स किसी महकमा में नहीं तो आर्म फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, ये उन्होंने पूछा। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, अदालत के पास आर्मी एक्ट के दिफात को कलअदम करने का अख्तियार नहीं। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शन 1 को गैर मौसर नहीं कर दिया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। जस्टिस मंदोखिल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। ये उन्होंने सवाल किया। उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया, यानी कानून साजों ने फैसला किया कि अगर कोई सिविलियन भी अगर फौजी तनसीबात पर हमला करे तो उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा ने
ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس کے زیر حراست افراد کی ایف آئی آر کی نقول نہیں دی گئی، افراد کو ایف آئی آر کی نقول نہیں دی گئی۔ کیا ملٹری کورٹ ٹرائل میں وکیل کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا ملٹری کورٹ میں ملزمان کو تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے؟ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا، جی ملٹری کورٹ میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر ایک فوجی اپنے افسر کا قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ قتل کا کیس عام عدالت میں چلے گا۔ اس کے بعد سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے، یہاں پر اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہاں سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے تو پھر عمران خان صاحب انتہائی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اگر یہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا تو بھی عمران خان صاحب بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کیونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بہرحال یہ جو حملے ہیں فوجی تنصیبات پر 26 نومبر 9 مئی ان سارے مقدمات میں پھر وہاں سے عمران خان صاحب کو سزائیں آئیں گی۔ یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ عمران خان صاحب کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسی مہینے میں مذاکرات کر کے اپنے لیے کوئی اسپیس لے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کو کوئی اسپیس دینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔